حبیب صاحب، ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومتی رہنماؤں کی جانب سے شرائط لگائی جا رہی ہیں کہ خان صاحب قوم سے معافی مانگیں، دوسری طرف خان صاحب مذاکرات کے لیے 7 رکنی کمیٹی بنا رہے ہیں، اس میں حکمت کیا ہے؟ جہاں تک گورنمنٹ کی طرف سے شرائط لگانے کا تعلق ہے تو یہ وہ شرائط ہوتی ہیں کہ آپ معافی مانگیں، آپ یہ کریں، آپ ندامت کا اظہار کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے مذاکرات نہیں کرنے، تو یہ انکار کرنے کا ایک سیاسی طریقہ ہوتا ہے۔ یعنی اس وقت موجودہ حکومت جو ہے پی ڈی ایم کسی بھی صورت میں عمران خان صاحب سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتی۔ اب عمران خان صاحب کیوں ہاتھ بڑھا رہے ہیں؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کے اوپر بار بار یہ الزام آتا ہے کہ عمران خان کوئی بھی مذاکرات نہیں کرتے، اور خاص طور پر جب وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ ہوں تو وہ تو بالکل ہی مذاکرات نہیں کرتے، جس کا بھی اظہار قمر زمان کائرہ صاحب بھی فرما رہے تھے کہ الیکشن کے لیے معاملات طے ہوئے تو اس وقت بھی عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں جی ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اب دیکھیے، اس وقت عمران خان صاحب ایک جس سچویشن کا شکار ہے وہ یہ ہے کہ ان کی پارٹی سے لوگ نکالے چلے جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کے ووٹ بینک کا تو ابھی حساب کتاب نہیں کیا جا سکتا، لیکن اندازہ یہ ہے کہ ان کے ووٹ بینک میں کوئی بڑا ڈینٹ نہیں پڑا۔ اب بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جس کو بھی ٹکٹ دیں گے اس کو ووٹ بھی مل جائے گا، اور کئی الیکٹیبلز اب بھی ان کے پاس ہیں۔ اور دوسری بات ہے کہ سب سے بڑی بات ان کی اپنی جو پاپولیرٹی اور پاکستان تحریک انصاف کی پاپولیرٹی اور پھر پی ڈی ایم کی نالائکیاں اور نااہلیاں، ان سب نے مل کر جو فضا ہے فی الحال اس کو عمران خان کے حق میں رکھا ہوا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں ان کے پاس جو امیجیٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو کم از کم اپنی کور ٹیم کو بچائیں۔ مثال کے طور پہ وہ اسد عمر کو نہیں بچا پائے، وہ فواد چودھری صاحب کو نہیں بچا پائے، وہ شیریں مزاری صاحبہ کو نہیں بچا پائے، اور اس پہ تو بڑے وہ تعصف کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ شیریں مزاری صاحبہ کا جانے کا انہیں بڑا دکھ ہے۔ اب جو معاملہ ہے پرویز خٹک صاحب کا، اسد قیصر صاحب کا، یہ وہ لوگ ہیں جو بنیادی طور پر کہیں بھی دو متصادم یا دو متضاد چیزیں ہیں، ان کے درمیان کسی نہ کسی طریقے سے ریکنسیلیشن کر سکتے ہیں، کوئی درمیانی راستہ جو ہے وہ نکال سکتے ہیں۔ اسی طرح اس میں آپ دیکھ رہے ہیں حلیم عادل شیخ صاحب بھی کراچی سے تعلق، سندھ میں سے ان کا تعلق ہے، تو وہ بھی یہ بدرجہ اولا یہ ان کے پاس ہے مہارت کہ وہ راستہ نکال سکتے ہیں۔ اور اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے جو مراد سعید صاحب ہیں انہیں بھی شامل کیا گیا ہے۔ اب مراد سعید صاحب کو بھی شامل کیا جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بیلنس کیا ہے انہوں نے، جہاں پہ ایک طرف بالکل ڈوز ہیں، دوسری طرف انہوں نے ایک ہاک کو بھی شامل کر لیا ہے۔ قریشی صاحب بھی تو ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہیں۔ تو اس سے غالباً 2 اہداف حاصل کرنا چاہ رہے ہیں عمران خان صاحب۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی طریقے وہ دنیا کو بتائیں کہ میں مذاکرات کرنا چاہتا ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ ان لوگوں کی حفاظت کا بھی بندوبست کیا جائے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر عمران خان صاحب نے بھروسہ کر کے بتا دیا ہے کہ یہ میری پارٹی نہیں چھوڑیں گے۔ ہو سکتا ہے اگر ان میں سے کسی کے دل میں کوئی تھوڑی سی تشویش ہو تو وہ بھی شاید عمران خان صاحب کی اس موو کی وجہ سے وہ تشویش بھی رفع ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بالخصوص عمران خان صاحب کو یہ خطرہ ہے کہ ان لوگوں کو توڑنے کی کوشش کی جائے گی، بلکہ خیبر پختونخوا میں تو یہ بات بالکل عام ہے کہ پرویز خٹک صاحب آئندہ اگر سی ایم ہوں گے تو وہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کی طرف سے ہوں گے، کیونکہ ان کے بھائی JUI میں جا چکے ہیں، تو اس طرح کی باتیں بھی وہاں پہ جاری ہیں۔ تو لہٰذا پرویز خٹک صاحب کو بھی روک لیا گیا، اور دوسری بات ہے کہ پرویز خٹک صاحب کے گرد ایک حفاظتی حصار بھی قائم کر دیا گیا کہ اب پرویز خٹک صاحب کو کوئی اپروچ نہ کرے، لیکن اور انہیں توڑنے کی جس کوشش طرح کے حالات ہیں کون جانے کل کیا ہو، یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے۔ دیکھیے، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ کسی کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کچھ نہ کچھ ایکسپیکٹیشنز تو بہرحال اپنی سی کوششیں تو کی جاتی ہیں نا۔ مطلب آپ دیکھیے کہ ایک وقت تھا کہ جاوید ہاشمی صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے مدار المہام تھے جب نواز شریف چلے گئے تھے، اور تنہا وہ ایک آواز تھے جنہوں نے جیل کاٹا، سب کچھ کیا، لیکن جیسے ہی اقتدار واپس آیا تو ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جاوید ہاشمی صاحب چھوڑ کے پاکستان تحریک انصاف چلے گئے، اور پھر پاکستان تحریک انصاف میں انہیں جو عروج ملا، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھ لیجئے کہ جاوید ہاشمی صاحب کہاں گئے، تو سچویشن کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ابھی آپ نواز شریف صاحب کا ذکر کر رہے ہیں، یہ جو نئی آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے سپریم کورٹ کو جب بتایا گیا، سرپرائز تھا یقیناً سپریم کورٹ کے لیے بھی، یہ نظر ثانی جو قانون ہے اس کے حوالے سے جو ایک نیا قانون ہے
اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نواز شریف صاحب کی، جہانگیر ترین صاحب کی واپسی ہو جائے گی، واپس آ جائیں گے؟ دیکھیے ایک تو اس سے یہ سمجھ لیجئے کہ پلڑے برابر ہو گئے نا، جس طرح مریم نواز صاحبہ جلسوں میں بار بار کہا کرتی تھیں کہ پلڑے برابر کریں، تو اب یہ پلڑے برابر کرنے کا راستہ نکالا گیا ہے۔ اچھا، اب پلڑے اس طرح برابر ہوں گے کہ جب آپ نے قانون تو پاس کر دیا اور اس کو ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ کے ساتھ بھی لاگو کر دیا کہ بہت سارے لوگ اس میں واپس آ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ نواز شریف صاحب کا کیس ہے، جہانگیر خان ترین صاحب کا کیس ہے، 184(3) کے تحت جو حتمی فیصلے تھے اب ان کے خلاف اپیل ہوگی اور نئے سرے سے، اور اپیل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ٹرائل کی کنٹینویشن ہوتی ہے، یعنی جو نچلی عدالت میں ہو رہا ہوتا ہے دراصل اسی کو ریپروڈیوس بھی کیا جاتا ہے اور اس میں نئے سے نئے حقائق بھی آ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا جب یہ اپیل کے مرحلے پہ جائیں گے تو بہت ساری صورتحال بدل جائے گی۔ اسی طرح جب لیکن اس سے جو آپ نے سوال کیا تھا ابتدا میں قاہرہ صاحب سے کہ عمران خان اسپیکر رولنگ کیس میں جو قاسم سوری کی رولنگ تھی اس کو بھی عدالت نے 184(3) کے تحت ہی اس طرح اس پہ فیصلہ دیا تھا، تو اب اس پہ بھی اپیل ہونی چاہیے، اور میرا خیال یہ ہے کہ اپیل کو ایک بڑے بینچ کو سننا چاہیے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آج میں پاکستان کے ان طالب علموں میں سے ہوں جو اس دن یہ سمجھ رہے تھے، آن ریکارڈ یہ کہہ رہے تھے کہ عدالت نے اپنا دائرہ اختیار بڑھا کر پارلیمنٹ کے اندر دخل اندازی شروع کر دی اور اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس وقت میں جس ٹی وی کے لیے کام کرتا تھا وہ آرکائیوز آج بھی موجود ہوں گے، تو ڈیفینیٹلی وہاں سے نکال کے بات کی جا سکتی ہے۔ کچھ لوگوں کا تو یہ کہنا ہے حبیب صاحب کہ اس کا آغاز 63A کی تشریح سے ہو گیا تھا۔ 63A کی تشریح سے نہیں، یہ اس دن سے ہوا، 63A کی تشریح تو بعد میں آئی۔ جب اس دن عمران خان نے اسمبلی توڑ دی تھی تو اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ وہ عدالتی فیصلہ اگر ان کا راستہ نہ روکتا تو آج پاکستان میں بہت سارے سانحات جو گزشتہ ایک سال میں رونما ہوئے وہ آج نہ ہوتے، کیونکہ اس وقت واپس الیکٹریٹ کی طرف جایا جا رہا تھا، عوام کے پاس جایا جا رہا تھا۔ کوئی یہ تو نہیں کہہ رہا تھا، عمران خان یہ تو نہیں کہہ رہے تھے کہ جناب میرا اقتدار ہے بس اس کو اب مان لیا جائے، یہ تو نہیں تھا نا، الیکٹریٹ کی طرف واپس کیا جا رہا تھا نا۔ تو جب لوگوں کی طرف واپس جانے کی بات ہو رہی تھی تو عدالت راستے میں آئی تھی، اور آج کیا صورتحال ہے کہ عدالت حکومت کو دھکا دینا چاہ رہی ہے، عدالت حکومت کو کہہ رہی ہے الیکشن کے راستے پہ جاؤ، آئین کا تقاضا ہے، دستور کا تقاضا ہے، اور حکومت نہیں مان رہی۔ آپ ذرا دیکھیے کہ صرف 12 مہینے سے بھی کم عرصے میں یہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے، تو لہٰذا کچھ داد ان فقراء کی ضرور بنتی ہے جو اس وقت عدالت کے سامنے دست بستہ عرض کر رہے تھے کہ اے میری محترم عدلیہ، آپ جس ریلم میں، آپ جس دائرے میں قدم رکھ رہے ہیں یہ وہ دائرہ نہیں ہے بلکہ ایک پھندا ہے، جیسے ہی آپ پاؤں رکھیں گے تو اس پھندے کی رسی کھینچ لی جائے گی۔ تو آج بہرحال اب کچھ بہت ساری باتیں ہیں جو تاریخی جن کا فیصلہ کرے گی، کیونکہ آج کہنے میں انہیں بہت سارا مذائقہ ہے۔